آج کا خداوند کا کلام ہے مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔ آج خدا نے جو روح القدس کے وسیلہ سے کلام بخشا وہ یہ ہے کہ دعا اور خداوند کا ہماری زندگی میں آنا۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یائر نام ایک شخص ہے، وہ کیا کر رہا ہے جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا اور اس نے کیا کہا، یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یائر نام ایک شخص ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرتا ہے، یسوع مسیح کے قدموں میں گرتا ہے اور بہت منت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر جھک کر دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آ کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گرتا اور دعا کرتا ہے، اور دعا جو اس کی زندگی میں اس وقت ضرورت ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ درخواست خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، اس نے اپنی درخواست کو رکھا، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے درخواست کی، یعنی دعا کی، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ۔ اب کہاں آنا تھا؟ ظاہر ہے اس کی جو بیٹی تھی وہ اس کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، گھر میں تھی، تو خداوند یسوع مسیح کو وہ دعا ہی نہیں کر رہا بلکہ خداوند یسوع مسیح کو وہ اپنے گھر آنے کے لیے بھی انوائٹ کر رہا ہے، اور اس خداوند یسوع مسیح سے درخواست کر رہا ہے کہ دعا بھی کر رہا ہے، درخواست بھی کر رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے چاہتا ہے کہ خداوند اس کے گھر بھی آئیں۔ جب یہ دونوں باتیں ہوئیں تو آگے لکھا ہے تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ آمین۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں 35ویں آیت سے لے کر 42 ورڈز تک دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے تعجب نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ اور وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یائر نام شخص نے منت کی، یعنی ہم دعا کہتے ہیں کہ اس نے دعا کی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ہم سب سے پہلے جو بھی ہماری زندگی میں مشکل مسائل ہیں، جو بھی تکلیف ہے، اور جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اس کو قابو میں نہیں کر سکتے، اپنے لیے سلیوشنز نہیں نکال سکتے، اپنے لیے حل نہیں نکال سکتے، اس میں سے نکل نہیں سکتے، چھٹکارا نہیں پا سکتے، نجات نہیں پا سکتے، یعنی جو چیزیں ہمارے قابو میں نہیں ہوتی اور جن کو کر نہیں سکتے، ان چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اس کی جو بیٹی تھی وہ بہت سخت بیمار تھی اور مرنے کے قریب تھی، اور وہ چاہتا تھا
سب سے پہلی بات ہے کہ وہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر وہ خود سے کچھ کر سکتا تو وہ خود ہی کر لیتا. اسی طرح ہم لوگ بھی جب ہم خود سے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں جاتے, کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے بآسانی سے ہم اپنی زندگی میں ان کو حل کر لیتے ہیں, اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں جاتے. لیکن جب چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہیں اور ہمارے اختیار سے باہر نکل جاتی ہیں اور ہم ان کو نہیں کر سکتے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح یائر شخص نے بھی یہی کیا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا تو وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈنے لگا, تلاش کرنے لگا, خداوند کے پیچھے پیچھے دیکھنے لگا کہ خداوند یسوع مسیح کہاں ہے, تاکہ میں یسوع مسیح سے اپنی جو بات ہے, اپنی جو درخواست ہے, جو اپنی تکلیف ہے, وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھ سکوں. اب اس نے کیوں ڈھونڈا؟ دوسری وجہ ہے کہ وہ اس کی جو چھوٹی بیٹی تھی وہ مرنے کو ہے. یعنی جب آپ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ تڑپتے ہو, بہت زیادہ بے چین ہوتے, بہت زیادہ اس کی چاہت رکھتے, بہت زیادہ آپ یا اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے, یا آپ وہ چیز قربان نہیں کر سکتے, یا آپ وہ چیز نہیں چھوڑ سکتے, جو آپ نے وہ فلاں کوئی بھی ایسا رشتہ دار ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے اپنے رشتے میں, اپنے شوہر, بیوی, بچوں, اور یا اپنے عزیزوں کے بغیر, یا اپنی کوئی بہت زیادہ بڑی مشکل ہے, تو اگر آپ اس میں سے نکلنے کی چاہت رکھتے اور آپ کی اس کے لیے پیاس ہوتی ہے, تو آپ خداوند یسوع مسیح کو اس چیز کے لیے ڈھونڈتے ہو. تو یہاں پر وہ اپنی بیٹی کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو پا کر ہی چھوڑتا ہے, کیونکہ جب آپ کے اندر ایسی تڑپ ہوگی تو آپ یسوع مسیح کو ایسا ڈھونڈو گے کہ آپ پا کر ہی چھوڑو گے. اس نے اپنی بیٹی کی خاطر, اپنی بیٹی کی چاہت کی خاطر, اپنی بیٹی کو زندہ رکھنے کی خاطر, یہاں پہ لکھا ہوا ہے تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے, اس کے لیے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ زندہ رہے, اس کو اپنی بیٹی سے اتنا لگاؤ, اتنا پیار تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو چاہتا تھا کہ وہ اچھی رہے, تندرست رہے اور وہ زندہ رہے. تو اس کی اس محبت نے اس کو خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے پر مجبور کیا, اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتا ہے. اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ ڈھونڈنے کو اب یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے سیکھیں گے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دیے ہوئے کلام کو سیکھ سکیں, جو خدا اس وقت چاہتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچے. وہ یہ ہے کہ ڈھونڈنا اور منت کرنا اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرنے کو ہم یہاں پر دعا کہیں گے, کہ ہم پھر دعا کرنے شروع ہو جاتے ہیں, دعا میں رہتے ہیں, دعا میں خدا سے منت کرتے ہیں, اور اپنی درخواستوں کو اور اپنی تکلیفوں کو اور اپنی بے چینیوں کو اور اپنی وہ چیزیں جن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, ہم خداوند کے حضور رکھتے ہیں. لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یائر نے نہ صرف دعا کی بلکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا, خداوند کو ویلکم کیا, اور خداوند سے کہا کہ تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ. وہ بیٹی وہاں نہیں لے کے آیا, بلکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ڈھونڈا, منت کی اور خداوند سے درخواست کی کہ خداوند میرے گھر میں آؤ, جہاں میری بیٹی, جہاں میری تکلیف, جہاں میری پریشانی ہے, جہاں پر مجھے دکھ ہو رہا ہے, جہاں پر آنسو ہے, جہاں پر رونا ہے, جہاں پہ ہلڑ مچا ہوا ہے, جہاں پہ تکلیف ہے, اے خداوند یسوع مسیح آپ میرے پاس آؤ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف دعا کی بلکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی. یہاں پر ہم گھر کو دیکھیں گے, ہماری اپنی یہ زندگی جو خداوند نے ہمیں دی ہے, ہم گھر کو لیں گے, ہماری اپنی زندگی. ہم دیکھتے ہیں 35ویں آیت, وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یائر خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو بیٹی ابھی تک مری نہیں تھی, مرنے کو ہے, اس نے یہ بولا تھا. آگے لکھا ہے, اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا, خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ. خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا وہ مر بھی گئی ہے, تو مجھے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ مرنے کے قریب بھی ہے یا مر بھی گئی ہے یا قبر میں بھی اتار دو گے, 4 دن کا مردہ بھی زندہ خداوند یسوع مسیح نے کیا.
اور خداوند کر سکتے ہیں، اور خداوند کی جو قدرت ہے آج کل اور ابد تک یکساں ہے، تو خداوند نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کو اپنی قدرت کا پتہ ہے، خداوند اپنی قدرت کو جانتے ہیں، اس لیے خداوند نے توجہ نہیں کی اور خداوند نے اس بات کا دھیان نہیں دیا، کیونکہ خداوند کو ان باتوں کا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے خداوند نے اس بات کو نظر انداز کیا، کیونکہ خداوند اپنی قدرت کو جانتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 28ویں آیت میں، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا۔ اب یہاں پر جو شخص ہے وہ یسوع مسیح کو اپنے گھر لے کے آئے، یعنی میں نے پہلے کہا تھا گھر سے مراد ہے ہماری اپنی زندگی۔ گھر یہ دیواروں والا گھر نہیں ہے، اینٹوں والا گھر نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی جس میں روح، گوشت اور ہڈی ہے جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے، اور اس سے یہ ہماری زندگی ہے۔ تو وہ یسوع مسیح کو اپنے گھر لے کے آیا اور اس نے دیکھا۔ اب یسوع نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے، یعنی بہت زیادہ شور ہے، بہت زیادہ رونا ہے، پیٹنا ہے، دکھ ہے، آہ و نالا ہے، اور بہت لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ آنسو بہا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، گھبراہٹ میں ہیں، ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں۔ اب جس جگہ خداوند یسوع مسیح گئے وہاں پر رونا ہے، پیٹنا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، سب سے بڑھ کر موت ہے۔ وہاں پر موت ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح گئے۔ آگے لکھے، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا۔ اب یہاں پر جہاں پر موت رکھی ہوئی تھی، جہاں پر موت تھی، وہاں پر خداوند یسوع مسیح گئے۔ اسی طرح جو ہماری زندگی ہے، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی اس زندگی کے حصے میں جہاں پر موت ہے یا جو آپ کو تکلیف ہے، جو آپ کو پریشانی ہے، وہاں تک آپ لے کے نہیں آؤ گے خداوند یسوع مسیح کو، صرف دعا کافی نہیں ہے۔ اگر یار آپ وہاں پر منت کرتا اور خداوند کو انوائٹ نہ کرتا، تو جہاں پر وہ لڑکی پڑی تھی، خداوند کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ خداوند وہاں جاتے، ہاتھ رکھتے اور وہ شفا پاتی، لیکن خداوند نے یہ معجزہ اس طرح سے اس لیے ہونا دیا تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا کلام سکھا سکے، اپنا بھید بتا سکے، اپنا مکاشفہ سنا سکے، سکھا سکے، اور ہم یہ جان سکیں کہ دعا کے ساتھ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بھی رکھنا، بلانا ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں تو جتنا بھی رونا ہے، پیٹنا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو موت ہے، جو اس گھر میں، اس اندر کمرے میں پڑی ہوئی تھی، خداوند نے اس موت کو زندگی میں بدل دیا۔ تو اسی طرح جب ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ گھنٹوں دعا کرتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اندر نہیں لیتے۔ اب یوحنا جو ہے بپتسمہ دینے والا، وہ کیا کہتا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 30ویں آیت، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یائر جو ہے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، تو ہم نے بھی یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی روح میں، اپنے جسم میں، اپنے اندر بلانا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو گھٹانا ہے اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بڑھانا ہے، اپنے دل میں یسوع مسیح کو بڑھانا ہے، اور جو ہماری اپنے دل کی خواہشیں، اپنی مرضی، اپنی چاہتے ہیں، وہ ہم نے ختم کرنی ہے، اور ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر لینا ہے۔ اب ہم لوگ مسیحی، ہم کرسچنز کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ موت میں سے نکل آئے، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اور بائبل مقدس پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ہوگی بات کہ جو یائر ہے اس نے صرف منت کی اور ڈھونڈا۔
اگر وہ یسوع مسیح کو اپنے پاس نہ اندر بلاتا تو وہ یہ معجزہ نہ دیکھا، وہ نجات نہ پاتا، وہ جو اس کی تکلیف تھی، جو اس کا دکھ تھا، وہ اس میں سے نہ نکلتا، اور جو رونا اور پیٹنا اور ہلڑ مچا ہوا تھا وہ اسی طرح مچا رہتا۔ اسی طرح ہم بھی اگر یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں بلاتے، ہم خداوند یسوع مسیح کو اسی طرح بلا سکتے ہیں کہ ہم دعا کے ساتھ، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم نے ایک چیز چھوڑنی اور ایک کو پکڑنا ہے، ہم نے دونوں کو پکڑنا ہے۔ یائر نے یہاں پر دعا بھی کی، منت کی، خداوند کے قدموں میں بھی آیا، یعنی خدا کو وقت دیا، اور ساتھ میں خداوند سے یہ بھی کہا کہ میرے گھر آ۔ تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے، بائبل مقدس بھی پڑھنی ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو پاک ہیں، جو راست باز ہیں، جو نیک ہیں، جو اچھے ہیں، ہم نے ان کو اپنی زندگی میں لا کر خود راست باز بننا ہے، نیک بننا ہے، اچھا بننا ہے، پاک بننا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ہم نے اپنے اندر بڑھانا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اندر رکھنا ہے۔ اب خداوند پاک ہے، راست باز ہے، نیک ہیں، اچھے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ پھل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خداوند سے دعا تو کی، لیکن خداوند کو ہم نے اپنے اندر، اپنی زندگی میں نہیں انوائٹ کیا، نہیں بلایا کہ ہمارے اندر آؤ اور ہمارے اندر سکونت کریں، ہمارے اندر رہیں، تاکہ ہم پاک ہی رہیں۔ اور جہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے 41 ورس میں، پہلے میں 40ویں آیت پڑھوں گی، لکھا ہے وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا۔ اب یسوع مسیح اس جگہ پر موجود ہوئے جہاں پر موت تھی، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ جہاں پر آپ یسوع مسیح کو اپنے اندر اس جگہ پر لے جائیں گے تو موت جو ہے وہ زندگی میں فوراً بدل جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اٹھ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا اٹھ تو آگے کیا لکھا ہے، وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ جہاں یسوع مسیح ہیں وہاں پہ آپ کو جو بھی تکلیف ہے خداوند یسوع مسیح فوراً حل کریں گے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس باپ کو، اس یائر کو، اس شخص کو کیا تکلیف تھی، اس کو یہ تکلیف تھی، اس کو یہ دکھ تھا، اس کو یہ پریشانی تھی، اس کو یہ بے چینی تھی، اس کی یہ چاہت تھی کہ اس کی بیٹی زندہ ہو۔ تو اس نے نہ صرف دعا کی بلکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر بھی بلایا، تو اس نے وہ اپنی مراد، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی جو تکلیف تھی وہ خداوند سے دور کروائی، نجات پائی، چھٹکارا پایا، موت کو زندگی میں اس نے اپنی خداوند یسوع مسیح کو بلا کر موت کو اپنے دروازے سے باہر نکال دیا، اپنی زندگی سے باہر نکال دیا۔ موت کو زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے یائر کے وجہ سے، کہ اس نے اس خداوند یسوع مسیح کو اندر اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں بلایا تو اس نے معجزہ پایا۔ اسی طرح ہم اگر اپنی زندگیوں میں صرف اور صرف دعا کر لیتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، اٹھ کے بائبل مقدس پڑھ لی، اٹھ کے آپ نے رات کو سونے سے پہلے دعا کر لی، یا چلتے پھرتے آپ نے خداوند کا شکر کر دیا، لیکن اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں بلایا تو جو بھی آپ کی زندگی میں جہاں کہیں بھی تکلیف ہے وہ کبھی دور نہیں ہوگی، آپ کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے، آپ کو موت ہی میں مرنا پڑے گا۔ ہم موت سے زندگی میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس کو موت سے زندگی اس لیے ملی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے یسوع مسیح کو، اپنی اس موت کے لیے یسوع مسیح کو اپنے اندر، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں بلایا۔ تو اگر ہم آج بھی گناہ میں مرے پڑے ہیں، اگر ہم آج بھی بدی کرتے ہیں، اگر آج بھی گناہ کا اختیار ہمارے اوپر ہے، اگر آج بھی ہم گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، آج بھی بری عادتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، آج بھی ہم اسی طرح
برائیاں پسند کرتے ہیں اور برائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو ہم ہر کرسچن اگر وہ دعا بھی کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ معجزہ اپنی زندگی میں نہیں پا سکتا، ان برائیوں سے نجات نہیں پا سکتا، موت سے نجات نہیں پا سکتا، چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنے عزیزوں کی خاطر خداوند یسوع مسیح کو چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں آئیں تاکہ میرا عزیز سلامت رہے، تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ سلامت رہے، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ برا نہ ہو، دکھ دائق نہ ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کا اس وقت ماحول کیا تھا، لکھا ہوا ہے 38 ورس میں، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، صرف آپ گھر نہیں، ہو سکتا ہے پرسنلی آپ کی زندگی میں، صرف آپ ہی کی زندگی میں بہت رونا ہے، بہت دکھ ہے، بہت آنسو ہیں، بہت تکلیف میں رہتے ہو، اندر ہی اندر کڑتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے اور ہم کبھی خوش نہیں رہ پاتے، لوگ صرف ہمیں دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں۔ لیکن اگر آج آپ خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر بلا لیں، اپنی زندگی میں بلا لیں، تو آپ کے سارے آنسو جو ہیں وہ کس میں بدلیں گے، وہ ہم دیکھتے ہیں 42 ورس میں۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ چلنے پھرنے لگی، تو پھر جب وہ اٹھی چلی پھری تو اس کے جو ماں باپ ہوں گے تو وہ جو آنسو میں تھے، دکھوں میں تھے، تکلیفوں میں تھے، پریشانی میں تھے، گھبراہٹ میں تھے، وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، وہ تڑپ چٹکیوں میں خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے، کیونکہ یسوع مسیح اس جگہ موجود ہوئے، یسوع مسیح اندر تھے، ان کے پاس موجود تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے گھر میں جو ہلڑ اور رونا تھا، دکھ تھا، اور جو ان کی زندگی میں تکلیف تھی، وہ فوراً کے فوراً خوشی میں بدل گئی۔ جب ان کی بیٹی زندہ ہوئی ہوگی، اٹھی ہوگی، چلتی پھرتی ہوگی، تو ان کے ماں باپ کیسے ہی خوش ہوں گے۔ یہ خوشی، یہ اطمینان، یہ تسلی، یہ پیار، یہ محبت صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح سے ہی مل سکتا ہے، لیکن تب مل سکتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جان دی، لیکن اس جان دینے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، اپنے اندر ہم نہ بلائیں۔ اور یسوع مسیح کا کلام جو ہمارے ہاتھ میں ہے، بائبل مقدس، خداوند نے اپنا کلام ہمیں بخشا، اپنی تعلیم ہمیں بخشی۔ اب ہم خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق، جو خداوند یسوع مسیح ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو تعلیم خداوند ہمیں دیتے ہیں، ہم اس پہ عمل کریں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو خداوند ہے وہ مجسم ہوئے، کلام مجسم ہوا، تو یہ کلام جو ہے وہ ہمارے پاس یسوع مسیح ہے، اور ہم اس یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں کلام پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے اندر خداوند کو لے سکتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جیسے جیسے اپنے اندر روز بروز لیتے جائیں گے، تو روز بروز ہماری زندگی تر و تازہ اور روشن ہوتی جائے گی، اور جتنے بھی دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ ساری آہ و نالہ سے خوشی میں بدل جائے گی۔ سارے آنسو، جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے آنسو جو تھے، خداوند یسوع مسیح نے پل بھر میں ہی، جیسے خداوند یسوع مسیح ان کے گھر میں آئے، اس جگہ پر آئے جہاں پر دکھ تھا، موت تھی، وہ پل بھر میں بدل کر خداوند نے خوشی میں بدل دی۔ اسی طرح ہم بھی اگر آج چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں سے دکھ نکال دے، ہمارے لیے معجزہ کریں، موت سے زندگی میں بدل دے، کیونکہ آج بھی لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج بھی لوگ ابلیس کا ہی کام کریں، آج بھی لوگ گناہ کی طرف ملوث ہوتے ہیں، آج بھی لوگ گناہ سے خوش ہوتے ہیں اور گناہ کو پسند کرتے ہیں اور گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جس کا نتیجہ جو ہے خدا کا کلام، زندہ کلام بتاتا ہے، موت ہے۔ ہم آج بھی اسی موت میں جینا چاہ رہے ہوتے ہیں، آج بھی موت سے ہم بھاگتے نہیں، آج بھی ہمیں الرٹ نہیں ہوتے، خبردار نہیں ہوتے کہ ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، ہمیں اس موت میں نہیں رہنا، کیونکہ اس کے بعد اس موت کی جو سزا ہے، اس گناہ کی جو سزا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ۔
ہم بیوقوفی کرتے ہیں، ہم عقل مندی کو نہیں تھامتے اور اس موت سے نہیں نکلنا چاہتے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں پرسنلی بہت دکھ ہے، تکلیف ہے، تو ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری عقل مندی ہے، یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح سے صرف دعا نہیں کرنی، صرف محض ان کے آگے گڑ گڑانا نہیں ہے کہ خداوند، تو خداوند ہمارے لیے معجزہ نہیں کریں گے، تو خداوند ہماری زندگی نہیں بدل دیں گے، خداوند ہمیں آرام نہیں دیں گے، خداوند ہمارے آنسو نہیں پہنچیں گے، نہ ہی شیطان کا اختیار ہماری زندگی سے جائے گا، نہ ہی موت جو ہے وہ زندگی میں بدلے گی، کیونکہ اگر آپ صرف اور صرف دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دعا کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بھی بلاتے ہیں کہ خداوند آپ میری زندگی میں کنٹرول کرو، آپ میری زندگی کا ذمہ لو، میرے دل میں آپ آؤ، میرے دل میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی خواہشیں ہیں جو آپ کو دکھ دیتی ہیں، جو جسمانی ہے، جو وہ باتیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، اے خداوند جو آپ کو دوبارہ سے میری خواہشیں آپ کو صلیب پر مصلوب کرتی ہیں، اے خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں سے وہ خواہشیں، وہ دل کو جو برا ہے وہ نکال کے اے خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں پیارا اور خوبصورت ویسا دل رکھ دو جس میں صرف اور صرف آپ کی محبت ہو اور پاکیزگی ہو۔ میں آپ کو اپنے دل میں رکھنا چاہتی ہوں، اے خداوند میری مدد کریں۔ ہم خداوند کے ساتھ اس طرح سے اب خداوند کو کہہ سکتے ہیں جیسے کہ یائر نے اپنی بیٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈا، ہم بھی ڈھونڈیں، تاکہ صرف ڈھونڈنا ہی نہیں ہے، ڈھونڈنے کے بعد یائر کی طرح ہم نے خداوند یسوع مسیح کو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ان زخموں پر، ان دکھوں پر، اس موت پر، اس گناہ پر آ کر ہاتھ رکھ دیں، تاکہ میں گناہ سے بھی رہائی پاؤں اور میں رونے سے بھی، دکھوں سے بھی، تکلیفوں سے بھی رہائی پاؤں۔ ہم صرف دعا کر کے اپنی زندگیوں میں کبھی بھی خوشی نہیں لے سکتے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے خوشی اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ تجربہ کیا ہے تو خداوند آپ کو اور برکت دے اور آپ خداوند یسوع مسیح کو اور جانیں، اور اگر آپ نے یہ تجربہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینے کا نہیں کیا تو آج ہی آپ خداوند یسوع مسیح کے حضور آئیں، آپ دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میری زندگی میں آئیں، اور خداوند کو زندگی میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو موت سے ہم لوگ رہائی دلا کر ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جائیں، اور یہاں پہ بھی جو بھی دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، ہم ان سے رہائی پائیں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لفظوں سے نہیں لے کے آنا، صرف الفاظوں سے خداوند سے نہیں کہنا، یہ نہیں کہ آج آپ نے دعا کی کہ خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آئے، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کو روزانہ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کو کلام سے اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، آپ کو کلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے آپ کلام پر عمل کرو گے، یسوع مسیح ہماری زندگی میں اور زیادہ کام کریں گے اور وہ ہماری زندگی میں بڑھتے جائیں گے۔ اگر ہم آج صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں اور کلام پر عمل نہیں کرتے تو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ کلام یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح جو ہمارے پاس خدا نے بہت پیاری بخشش ہمیں بائبل مقدس دی ہے کہ ہم اس میں سے لکھا ہوا کلام بآسانی پڑھ کے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی کمیاں، کون کون سی خامیاں ہیں۔ اب جو یائر کے گھر میں جو خامی تھی، جہاں پر اس کی بیٹی پڑی ہوئی تھی، یائر یسوع مسیح کو اسی جگہ لے کے گیا تھا۔ اسی طرح ہم بھی جس جگہ پر ہماری کمزوری ہے، کوئی بدی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی گناہ ہے جو ہم سے نہیں چھٹتا، ہم بائبل مقدس میں دیکھیں کہ خداوند اس گناہ کے لیے ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ ہم اس کلام کو پڑھیں، ہم یسوع مسیح کو پڑھیں، ہم اس کو دیکھیں، ہم سیکھیں، اور پھر اس پوری کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور جب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم خداوند کو ساتھ یہ بھی کہیں کہ خداوند اپنا خدا باپ اپنا روح القدس ہمیں دیں، تاکہ ہم اس کلام پر عمل کر سکیں جو ہمیں دیا گیا ہے، تاکہ میں اس وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے سکوں۔ لیکن یہ ایک لمحے کا عمل نہیں ہے، یہ روزانہ ہر لمحے کا عمل ہے، یہ ساری زندگی کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے 10 دن عمل کر کے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے آیا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ جب تک جیتے ہیں، جب تک آپ کی آخری سانس ہے، تب تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں روزانہ ہر وقت لینا، اور خاص طور پہ جب آپ کسی بدی میں، کہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، جب آپ کسی تکلیف میں، تو اس وقت فوراً آپ دیکھیں کہ ہم نے کون سے کلام پر اس وقت عمل کر کے یہ بدی نہیں کرنی، اور اس تکلیف میں نے کیسا مضبوط ایمان رکھنا ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں رہے اور خداوند میری زندگی میں معجزہ کرے۔ معجزے سے زیادہ بڑھ کر
جو ہماری زندگی میں ہے وہ نیکی کا معجزہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم پاک بن جائیں۔ یہ معجزہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس معجزے سے ہم ہمیشہ کی آگ میں سے، ہمیشہ کی موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بڑا معجزہ ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے وسیلہ سے کہ جو آج خدا نے ہمیں کلام سکھایا، ہم سب کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے کہ ہم صرف محض دعا ہی نہ کریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو روزانہ ہر وقت اپنی آخری سانس تک خداوند یسوع مسیح کو روزانہ اپنے اندر لینے کی کوشش کریں۔ ہالےلویا، آمین۔